على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ جمعہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ صف پچھلی ہم نے مکمل کی، جہاد اور قتال اور ٹکراؤ اور انقلاب یہ سارے مباحث ہیں، لیکن اہم بات ہے کہ وہ جو جہاد میں جماعت اتری، جو قتال کے میدان میں جماعت اتری، وہ جو 313 صحابہ بدر میں کھڑے ہوئے، وہ تیار کہاں سے ہوئے، کیسے ہوئے؟ وہ تیار ہوئے قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے ذریعے تعلیم، قرآن کے ذریعے تربیت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، یہ مباحث ہیں جو سورہ جمعہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ سورہ جمعہ بھی، پچھلی سورہ صف بھی یہ منتخب نصاب میں شامل، اس کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ سورہ جمعہ کے اگلے رکوع میں جمعے کا بیان بھی آئے گا۔ جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے، ورنہ ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے 2 فرض ہیں، 2 کہاں چلے گئے؟ 2 خطبے عطا ہوئے۔ جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ، اور نبی علیہ السلام کا خطبہ کیا ہوتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت، کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے تذکیر فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ تو جمعے کا بھی اصل حاصل قرآن کی تعلیم، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے ذریعے تربیت، اور ایک اجتماعیت جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے برپا فرمائی، اس کو بھی آپ نے قرآن کے ذریعے ہی قائم فرمایا اور اس کو تیار فرمایا۔ پہلی 4 آیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بنیادی طریقہ کار کا بیان، اور یہ ذکر کئی مرتبہ ہم پہلے کر چکے، آج تھوڑی سی وضاحت کر لیں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، سراپا وہ پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ 4 اللہ کی صفات بیان ہوئی۔ اگلی آیت میں نبی علیہ السلام کے 4 کاموں کا، 4 بنیادی فرائض کا بیان ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ امیین ان پڑھ لوگوں کو کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ اس معنی میں تھا کہ صدیوں سے ان کے ہاں کتاب الہی نہیں آئی، ورنہ ایسا نہیں کہ عربوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتاب الہی کا علم نہیں تھا، تو اہل کتاب کے مقابلے میں ان کو امی یا ان پڑھ کہا گیا ہے۔ ان میں سے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کے احکام سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ 4 کام ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تشریح، اور قرآن ہی میں بیان کردہ حکمت کی باتوں کا بیان بھی۔ اور یہ 4 باتیں 4 ہی مرتبہ قرآن میں آئیں، البقرہ کی آیت 129 میں، پھر البقرہ کی آیت 151 میں، پھر آل عمران کی آیت 164 میں، اور اب سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں۔ جب کبھی بھی مسلمانوں نے انقلاب برپا کرنا ہے تو جماعت بنانی ہوگی، جماعت بنانے کے لیے قرآن کو اولین بنیاد بنانا ہوگا۔ یہ بات کئی مرتبہ ہمارے سامنے واضح ہو کر آئی۔ اللہ کے نبی قرآن ہی سناتے تھے، سرداران قریش آ رہے قرآن سنا رہے، صحابہ کی تعلیم ہو رہی قرآن کے ذریعے ہو رہی، بعد میں مدنی زندگی میں جمعے کا نظام ہے، قرآن ہے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن سے، بشارت قرآن سے، انذار قرآن سے، جہاد قرآن سے، مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، مریم کی آیت نمبر 97 میں، اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں، 52 میں، معاف کیجیے گا، فرقان کی آیت نمبر 52 میں، اور اسی طریقے پر سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں، دعوت، تبلیغ، تبشیر، انذار، تذکیر، جہاد قرآن سے۔ یہ اولین ذریعہ قرآن حکیم ہے جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار فرمایا۔ ایک فرد کو بدلنا ہو، پہلے سوچ اور دل کو بدلنا ضروری ہے، اور یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دے۔ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے امراض کی شفا بھی ہے، اس سے افراد بدلے ہیں۔ ایک معاشرے کو بدلنا ہو تو معاشرے میں جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، برین آف دا سوسائٹی، انٹلیکچوئلس، بہرحال انہی کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان کو بدلنا ضروری ہے۔ فرد کو بدلنا ہے، اس کے دل و دماغ کو بدلنا ہوگا۔ سوسائٹی کو بدلنا ہے، اس سوسائٹی کی جو انٹلیکچوئلز ہیں، غور و فکر کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے، ان میں قرآن کو اتارنا ہوگا۔ ہر بندہ قرآن سیکھے بہت اچھی بات ہے، لیکن آج ہم قرآن کے سیکھنے کے لیے اپنی اولاد کو تو ڈالیں، اس بیسٹ کام کے لیے بیسٹ ان پٹ بھی تو ڈالیں، تب بیسٹ آؤٹ پٹ بھی اویلیبل ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، شفاء لما فی الصدور، اس کو کہا سینوں کے امراض کی شفا بھی اس میں، اسی قرآن کے احکام کی تعلیم اور اسی کی حکمت کی باتوں کی تعلیم۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ مکے کے 13 برس جنگ کوئی نہیں ہوئی، لیکن جماعت تیار ہوئی،
اور قرآن سے تیار ہوں. بڑا خوبصورت کسی نے شعر کہا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. وہ ہرا میں قرآن عطا ہوا، اس سے تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، تزکیہ ہوا، اس سے جماعت تیار ہوئی، پھر یہ جماعت جس کو اتارا گیا میدان میں بدر میں 313 کھڑے ہوئے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یقیناً وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں. پہلی جماعت تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کی تیار کی، وہ نیوکلیس ہے اس پوری امت کا، اور پھر ایکسپینشن ہوتی گئی تو آج آپ اور میں بھی اسی امت کا حصہ ہیں. 2.25 ارب انسانوں کی یہ فیملی ہے جو محمد کریم علیہ السلام کے نام لیوا اور ان کی ختم نبوت کے قائل ہیں. یہ سب کا ذکر آ گیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. اب اگلی 4 آیات میں سورہ صف کی طرح سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر. انہوں نے بھی جہاد و قتال سے فرار اختیار کیا تھا، وہ بیان آ گیا صف میں. انہوں نے بھی کتاب کو پس پش ڈالا، وہ بیان آ رہا ہے یہاں پر. اور الفاظ سنیے گا کیا آ رہے ہیں یہود کے بارے میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی پھر انہوں نے ذمہ داری کو نہ نبھایا. کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. گدھا تو گدھا ہے، اینٹوں کا بوجھ لاتے، کتابوں کو تو بوجھ سمجھتا ہے. کبھی قرآن کتے کی مثال دیتا ہے، الاعراف آیت 175 176 یاد آ گئی. کبھی قرآن گدھے کی مثال دیتا ہے، اس کو بھی اللہ کی آیات کا علم ملا تھا، غیر نبی تھا، بہرحال وہ نبی کی تعلیم پہنچی ہوگی، بات واضح ہے. ان کو بھی تورات جیسا کلام ملا مگر بوجھ سمجھا. اور سورہ البقرہ آیت نمبر 101 کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا. قرآن گدھے کی مثال دے رہا. اور سنیے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. کہیں بھی یہ بات مینشن نہیں ہے کہ کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا ہو. ایسا نہیں، مانتے تھے مگر تورات کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، تبدیلی کر دی، عمل نہ کیا، پس پشت ڈال دیا اور اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا. یہ ہم پڑھ چکے البقرہ میں بہت تفصیل سے، بالکل شروع کے ایام میں، شروع کی راتوں میں. تو انہوں نے جھٹلایا عملاً. تو قرآن کہتا ہے بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آج اس امت کا چلیں امت کو بھی چھوڑیں، اس قوم کا حال کیا ہے. 55 سے زیادہ ترجمے قرآن کے ہیں اردو زبان میں، اتنی تفسیریں موجود ہیں، کوئی ایسی مثال دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ملے گی. عظیم اکثریت ہماری قرآن سے نابلد، پی ایچ ڈی کیا ہوا، ایم فل کیا ہوا، ڈبل ایم اے کیا ہوا، لیکن قرآن کی الف بے بھی معلوم نہیں. دنیا کو سرو کر رہے ہیں، دنیا کو سرو کر رہے ہیں، خوب سرو کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا الف بے بھی بتا دیں. کیا جواب دیں گے اللہ؟ بہترین صلاحیتیں لگا دی دنیا کمانے، دنیا بنانے میں، یہ کوالیفیکیشن، وہ کوالیفیکیشن، یہ جائیداد، وہ جائیداد، یہ بزنس تو وہ بزنس تو یہ کیریئر تو وہ پروفیشن. ٹھیک ہے، واٹ اباؤٹ دا بیسٹ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب. کیا جواب دیں گے؟ اسی کے لیے بار بار آپ کو موٹیویٹ کیا گیا. وہ ایک سالہ کورس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. 17 تاریخ کو قرآن اکیڈمی ڈیفینس کو اس کی تقریب بھی ہوگی. 18 جولائی سے انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے. 4 مقامات پر شہر میں ہو رہا ہے، آپ کے اس گلستان جوہر کے علاقے میں بھی ہو رہا ہے. رابطہ کیجیے. اور دیگر کورسز آفر کر رہے ہیں، دیگر باتیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. قرآن کے دروس کا بھی سلسلہ آ جائے گا. کوئی شکل تو مزید ہو رمضان کے بعد. اللہ تعالی ہمیں ان بری باتوں سے محفوظ رکھے کہ جنہوں نے کتاب کو پس سے کچھ ڈالا، احکامات پر عمل نہیں کیا. گدھے کی مثال قرآن دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ میری آپ کی حفاظت رکھے. اس امت کے زوال کی وجہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، مسلم کی روایت. بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج اس امت کی بگڑی سوارمی ہے، قرآن کو تھامنا ہوگا. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، بہت پیارا خطاب اور کتاب سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے. پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے. ایمان، تلاوت، فہم یعنی سمجھنا، عمل اور نفاذ کی کوشش کرنا اور اس کے پیغام کو پہنچانا، یہ حقوق ادا کریں گے تو قرآن بھی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی روایت. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے یہودیو، ام زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ گھمنڈ کرتے ہو کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے پسندیدہ اور دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو.
اللہ سے ملاقات میں موت ہی رکاوٹ ہے. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو موت کی تمنا کرو. یہ باتیں سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 96 کے لگ بھگ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اعمال وہ آگے بھیج چکے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ہم بھی چیک کرنے مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر, سب بات آ گئی. ابھی رائٹ ناؤ 1:12-13 ہو رہے ہیں کراچی میں, ابھی آ جائے جانے کو تیار ہے. کیا ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ بس میں بھی چیک کروں, بہت بھاری سوال ہے, آپ بھی چیک کیجیے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم, اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو بے شک وہ تمہیں آ کر رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا وہ تمام اعمال جو تم کیا کرتے تھے. اس کے بعد اگلا رکوع مختصراً ہے, اس میں جمعے کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن صلاۃ یعنی نماز کے لیے. ضمن ایک اہم نقطہ, قرآن کہہ رہے جب تمہیں پکارا جائے, تو گویا قرآن کنفرم کر رہے کوئی پکارنے کا طریقہ تھا, مگر پکارنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اذان وہ سنت نے بتائی, تو قرآن کنفرم کر رہا ہے. اسی کو ہم یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول پر وحی آتی تھی. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. اب اس سے مراد ہے خطبہ, کیونکہ خطبہ پہلے جمعے کے دن اور پھر نماز اس کے بعد. وذروا البیع, اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. صرف خرید و فروخت نہیں, ہر وہ مصروفیت جو جمعے کی تیاری اور اس کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دیا جائے. عورتوں پر جمعہ لازم نہیں ہے, البتہ کہیں باجماعت اہتمام پردے کے ساتھ ہو تو ادا ہو جائے گا. غلام پر نہیں ہے, مسافر پر نہیں ہے, کوئی انتہائی بیمار ہو گیا مجبور ہو گیا نہیں آ رہا اس پر بھی نہیں ہے. ادروائز باقی ہم سب کے لیے ہر وہ مصروفیت جو رکاوٹ بنے جمعے کی تیاری اور ادائیگی میں چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. 1 گھنٹہ آفس بند کر لو گے, 1.5 گھنٹہ دکان بند کر لو گے تو تم بھوکے نہیں مر جاؤ گے. یہ بند کر دینا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. آگے رزق کا بھی ذکر آئے گا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. یہ نہ سمجھو کہ میرے والدین نے 20 لاکھ روپے لگائے تو آج میں ماہانہ 2.5 لاکھ کما کے دے رہا ہوں, میری انٹلیکٹ ہے. نہ, جو کما رہے ہو اول تو حلال کا ہونا چاہیے, وہ اللہ کا فضل ہے, تمہارا کوئی کمال اس میں نہیں. بڑے انگوٹھے چھاپ بھی ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں اور بڑے ویل کوالیفائڈ ہیں, جوتے گھس جاتے بیچاروں کے, سب کو پتا ہے کیوں گھس جاتے ہیں. بہرحال جو آتا ہے وہ اللہ کا فضل سمجھو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. بس اذان جمعہ سے لے کے نماز کی ادائیگی تک یہ پورشن, بس اس میں کام کاج نہ کرو, باقی جو چاہو دو اور جاؤ اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. یعنی جمعے کے بعد یہ نہیں کہ اب اگلے جمعے آؤ گے, ایسا نہ ہو. جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو, دیگر فرض نمازیں بھی ادا کرنی ہے, اور نمازوں کے اوقات کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور جب وہ کوئی تجارت دیکھتے کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام اولا جب جمعہ ہوتا تھا تو نماز پہلے تھی اور خطبہ بعد میں تھا, عید کی طرح. ایک دفعہ مدینے میں وہ قحط کا معاملہ تھا, جمعے کی نماز مکمل ہوگی, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خطبہ عطا فرما رہے ہیں اور آواز اٹھی کہ بھائی غلہ آ گیا, غلہ آ گیا. اب لوگ چلے گئے کیونکہ اگر غلہ نہیں خریدیں گے تو بھوکا مسئلہ آ جائے گا. اس پر قرآن نے کہا کہ آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. اس دن کے بعد سے کیا ہو گیا, جمعے میں خطبہ پہلے ہو گیا اور نماز بعد میں ہو گئی, اور خطبے کی اہمیت کا اندازہ بھی اس سے کیا جا سکتا ہے. اور جمعے میں ہم لوگ کب آتے ہیں جی, ہم سے مراد عام لوگ, اکثریت کب آتی ہے جی, اور دوسری اذان کے ٹائم. اللہ اکبر, یہ کون سا جمعہ ہے؟ یہ تو بھاگ دوڑ والا جمعہ, یہ جمعہ نہیں. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ. خطبہ جمعہ میں قرآن, اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سی جگہ اس کا لحاظ نہیں, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر, جمعے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, پورے پاکستان کی بات کریں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. اتنے لوگوں تک ایکسس کے لیے مارکیٹنگ کمپنیز اور میڈیا کتنا اربوں روپیہ لگاتا ہے. اور جمعے کا نظام سبحان اللہ, اللہ کروڑوں مسلمانوں کو ایک اللہ اکبر کی پکار پر بھیج رہا ہے. تو جو جمعے کا خطاب کر رہا ہے اس کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تیاری کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرے. اور اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آج کی نسل کے پاس 3G 4G سارا کچھ اویلیبل ہے, اور انورٹڈ کاما استاد گوگل بھی اس کے پاس موجود ہے.
تو سب پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، یہ تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں، پہلے ایکیوپ کرنا پڑے گا خطیب جمعہ کو، تب جا کے بعد میں وزن بھی پیدا ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور پھر لوگ سنیں گے بھی۔ دونوں طرف غلطی، لوگ وقت پر نہیں آتے تو خطیب بیچارہ روتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی وہ بات ہی تو ادھر کی کرتا، تیاری نہیں کرتا تو وقت پر آنے کی ضرورت کیا پڑی؟ دونوں کو اصلاح کی ضرورت، اور اگر کسی جگہ بالفرض اچھی تقریر مجھے نہیں مل رہی تو میری ضرورت تو ہے میں تلاش کر کے کسی دوسری جگہ جاؤں جہاں بہتر معاملہ ہو اور میں سیکھوں، میرے دل کی غفلت ہفتے بھر کی دور ہو اور قرآن سے میرے دل کو تزکیے کا موقع ملے، میری غفلت دور ہو سکے۔ بہرحال قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے بہتر ہے اور تجارت سے بہتر ہے۔ دیکھیے آیت کے شروع میں تجارت پہلے تھی اور لہو بعد میں تھا، آیت کے بعد میں لہو پہلے آ گیا، تجارت بعد میں آ گئی۔ آج کے دور میں تجارت سے زیادہ کھیل تماشا زیادہ رکاوٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ جو چھوٹا سا وہ ٹنٹنا جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں موبائل فون، ساری دنیا اس کے اوپر ہے، کیا کچھ نہیں اس کے اندر، خیر کی چیزیں بھی ہیں لیکن بھارت بہت کچھ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کھیل تماشے کا ذکر پہلے آیا کہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کھیل تماشے کی باتیں زیادہ رکاوٹ بنتی ہے جمعے کی ادائیگی میں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اور اول وقت جمعے میں ہے، حدیث میں ہے کہ جو اول جمعے کے دن آتا ہے ایسا کہ جس نے اونٹ اللہ کی راہ میں نہادینی قربان کیا، پھر آنے والا گائے کی قربانی، پھر آنے والا بھیڑ کی قربانی، پھر آنے والا مرغی بس اللہ کی راہ میں پیش کی، پھر آنے والا اس نے کوئی انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور اس کے بعد جب خطاب شروع ہو گیا، مقرر نے خطبہ شروع کر دیا تو فرشتے دفتر لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی سننے میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عربی خطبہ ہوتا ہے 4-5 منٹ کا، 3 منٹ کا، وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہمارے لیے اصل ہے اردو کی تقریر جو سمجھ آئے گی، اس کا اہتمام کر کے اول وقت میں پہنچنا، تب ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جانا کاروبار سے اور معاملات سے، یاد رکھو کہ رازق اللہ ہے، تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون، نفاق کا موضوع نساء میں، توبہ میں، یعنی سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں اور مقامات سورہ نور میں، سورہ احزاب میں بہت تفصیل سے آیا۔ اب اس کا یہاں پر ذکر 4 درجات منافقین کے نفاق کی: جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکنا، اور قیادت سے اور امیر جماعت اس وقت اللہ کے پیغمبر تھے ان سے ہی دل میں نفرت پیدا ہو جانا، استغفر اللہ۔ یہ نفاق کی درجات جو ظاہر میں سامنے آتے ہیں ان کا بیان بھی آئے گا، پھر اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے اور نفاق کے مرض سے بچنے کی کوشش کیسے کی جائے اس کا ذکر آئے گا۔ بس یاد رہے ہم چلنا پڑے آگے، یہ تو منافقین کا بیان ہے، ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر منافقین بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، نبی کا دیدار ان کو مل گیا تھا، نبی کی صحبت ان کو مل گئی تھی، مگر دنیا کی محبت میں ڈوب کر جب دین سے الگ ہوئے ہٹے ہیں تب منافق بنے ہیں۔ یہ ڈر تو مجھے اور آپ کے لیے بھی ہے نا کہ دنیا کے اندر ڈوب نہ جائیں، یہ ہے نفاق، اس کا خطرہ ہم سب کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ اکبر، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وہاں کوئی امکان بھی ہے نہیں، اور دعا فرما رہے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیں، اور میں اور آپ بے خوف ہو کر بڑھتے چلے جائیں جی ہمارا بیان تو نہیں ہے، ہمارے دل کو مسئلہ نہیں ہے، تو کتنی بڑی محرومی ہوگی قرآن کی تاثیر سے۔ اللہ ہمیں نفاق کی ہر شکل سے اور اس مرض سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك لرسول، اللہ کا تبصرہ، اور اللہ جانتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اور بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، ان کی زبان پر بات تو حق آ رہی ہے مگر دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ کب کا بولتا تھا منافق؟ جب قتال کا موقع آئے گا، انفاق کا موقع آئے گا، مہم میں نکلنے کا موقع آئے گا، جی میری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے بیٹے کے بخار ہو گیا، میرے گھر کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، جھوٹے بہانے بنا کر فرار۔ یہ سورہ توبہ میں بھی ہم نے تبوک کے تعلق سے پڑھا تھا۔ اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دوسروں کو۔ فصدو، صدا یا صدو، اس میں رکنے کے معنی بھی ہیں اور روکنے کے معنی بھی ہیں، یہاں 2 باتیں آئیں۔ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، ہر دفعہ جھوٹ بولتا ہے، اب سامنے والا بھی پوچھے گا تیری بیوی کی ٹانگ کتنی مرتبہ ٹوٹے گی بھائی، تیرے بیٹے کو بخار کتنی مرتبہ آئے گا، تیرے گھر کی چھت کتنی مرتبہ گرے گی 6 مہینے کے اندر، تو اب کہتے نہیں اللہ کی قسم میری بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ابھی آپ کے چہرے میں مسکراہٹ آ رہی ہے، اللہ آپ کے چہروں کو ہنستا رکھے، یہ ادھر بیٹھ کی بات نہیں سمجھ آتی، جب آدمی میدان میں ہوتا ہے نا، اجتماعیت میں آتا ہے، اور جب تقاضے آتے ہیں پھر یہ اندر سے مسئلے پیدا ہو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت رکھے۔ نمبر 3 فصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو روکا اللہ کے راستے سے، کیوں؟
وہ بالکل شروع کے ایام میں اور راتوں میں آپ کو مثال دی تھی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بلی کی دم کٹ گئی, اب آ تو نہیں سکتی, ابھی کیا کرے گی, لا تو نہیں سکتی کہیں سے, تو چاہے گی باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ یہ نمایاں نہ ہو. تو منافق کیا کرتا ہے, دوسرے کو بھی روکتا ہے, ارے بھائی ذرا ہوش کے ناخن لے, تیری بیٹی کے نکاح کا بھی مسئلہ آئے گا, تیرے بچے کے کیریئر کا مسئلہ بھی ہے, بڑی انفلیشن کا دور بھی ہے, بڑی مہنگائی کی مسائل بھی. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن اندر چور کیا ہے, یہ اگر آگے بڑھ گیا تو میرا پیچھا ہونا نمایاں ہو جائے گا, یہ ہے اصل مسئلہ. تو دوسروں کو بھی روکتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون, بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں بہت برا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا, اسی کے پہلے یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. یہ دیکھیے کلمہ پڑھا ہے اور کفر کیا ہے, رسول کا ساتھ نہ دینا, دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, بس وہ سمجھتے نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ ان کے جسموں کو, ان کے جسم آپ کو متاثر کریں گے. بڑا ڈیل ڈول ہے, بڑا جو ہے وہ گیٹ اپ زبردست ہے, اور مال اور دنیا کی دولت کی محبت ہے, تو اظہار بھی ہو رہا ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو توجہ سے سن بھی لیتے ہیں. یعنی ظاہر کے ڈیل ڈول تو ایسے ان کے متاثر کرنے والے, لیکن حقیقت کیا ہے, كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جنہیں دیوار کے سہارے کھڑا کیا گیا ہے. درخت کو جڑ سے کاٹ دیں, اب کھڑا تو رہ نہیں سکتا, تو سہارا دینے کے لیے اس کو دیوار کا ٹیک دیا گیا ہے. ان کی بھی کردار کی کوئی بنیاد نہیں, تو جھوٹے ہیں, خیانت کرنے والے ہیں, وعدہ خلافی کرنے والے اینڈ سو آن, تو اندر کردار تو کچھ ہے نہیں, تو ظاہر کی کسی گیٹ اپ سے اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ مسئلے تو ہمارے شہر میں بھی ہے نا, علم کچھ نہیں ہے, تعلیم کچھ نہیں ہے, کوالیفیکیشن کچھ نہیں, مگر ناراض نہ ہوئیے گا, پلیز ناراض نہ ہوئیے گا, 3 پیس پہن کے سمجھتے کہ جناب ہم دنیا کے سب سے بہترین پروفیسر ہیں, نظر آئیں گے. اللہ اکبر, اتنی مرعوبیت, یہ ہے غلامانہ ذہنیت. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے عمر فاروق یاد آتے ہیں, ہمیں کپڑوں نے عزت نہیں دی ہے, ہمیں اسلام نے عزت عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو کیا کردار تو کچھ ہے نہیں, اب ظاہر کے کسی گیٹ اپ سے متاثر کرنے کی کوشش. یحسبون کل صیحۃ علیہم, وہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں. کیا مطلب, کبھی قتال کا تقاضا, کبھی انفاق کا مطالبہ, کبھی احزاب کا میدان سجے گا, 10,000 کا لشکر, 12,000 کا لشکر آ جائے گا, یہ سمجھتے ہماری تو موت ہی آ گئی. ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. ہم العدو, یہی دشمن ہے, فاحذرہم, بس آپ ان سے چوکنا رہیے. یہی حزب الشیطان آستین کے ساتھ سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو ہلاک کرے. انا یؤفکون, کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول بخشش مانگیں اللہ سے. لووا رؤوسہم, تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں, یعنی نفی میں ہلاتے ہیں. ورأیتم یصدون وهم مستکبرون, اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ منہ پھیرتے ہیں اور وہ بڑا ہی تکبر کرنے والے ہیں. استغفر اللہ, یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن. اللہ کہہ رہا ہے آؤ رسول تمہارے لیے بخشش مانگے, کہتے نہیں چاہیے. رسول اللہ اس وقت جماعت کے امیر تھے, امیر جماعت سے نفرت دل میں. استغفر اللہ, کیونکہ تقاضے تو ان کی طرف سے ہی آتے ہیں نا, جہاں قتال کے, انفاق کے اینڈ سو آن, ان سے ہی نفرت ہو گئی, اور نبی کی دعا لینے کے لیے بھی تیار. یہ بات بڑی مشکل سے ہم سے ریکنسائل ہوگی, لیکن قرآن کہہ رہے کیسا ہے, یہ گندا پن نفاق کے مرض کا اس سطح پر ان کو لے گیا کہ نبی کی بخشش کی دعا لینے کو بھی تیار نہیں. یہ نفاق کی گراوٹ اور اس کی شدت اور اس کا برا ہونا, اس کا انتہائی درجے میں شدید بیان ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے. اور اللہ کا تفسیرہ کیا, سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں برابر ہے, خواہ آپ ان سے بخشش کا سوال, آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. اور سورہ توبہ میں سزائیں آئی تھیں, وہاں یہ بیان بھی آیا تھا آپ اب ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا. استغفر اللہ. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ہیں, حتی ینفضوا, یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں. معاذ اللہ. یہ ایک غزوہ ہوا بنی مصطلق, یہ 6 ہجری میں سورہ نور آیت یاد آیا, اور اما عائشہ پر کیا لگی تھی تہمت یاد آیا, وہی غزوہ ہے. وہاں سے واپسی ہے, کچھ معاملہ ہوا, مسلمانوں کے درمیان کچھ نوک جھوک ہو گئی, تو عبداللہ بن ابی موجود تھا, اتفاق سے اس کو موقع مل گیا. ہاں تم نے تو ان کو بلا کر پال پوس کے بڑا کیا ہے. استغفر اللہ, سخت الفاظ سے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. تم نے ان کو انوائٹ کیا نا, مکے سے ہجرت کروائی, پال پوس کے بڑا کہ لو اب تمہارے خلاف ہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نقل کیا.
اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم بس مدینہ تو پہنچ جائیں، ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ بات سنی تو رسول اللہ کو پہنچ کر بتائی۔ آپ نے اس کو بلایا، کہا میں نے تو نہیں کہا، جھوٹا آدمی، میں نے تو نہیں کہا۔ اب صحابی نوجوان ہیں، پوزیشن خراب ہو رہی، اللہ نے آیات عطا فرما دی اللہ کے رسول کو اور اپنے اللہ کے نبی کی صحابی کی پوزیشن کلیئر کر دی۔ اس زمین میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی ينفضوا، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں، تم اپنا پیسہ روک لو معاملہ ختم ہو جائے گا ان کا، معاذ اللہ۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ یقولون، کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ لوٹ کر آئے، لیخرجن الاعز منها الادل، تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کا تفسیرہ، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ ضمن ایک بات، یہ تو ہے عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، بیٹے کا نام عزت سے لیں گے، وہ بھی عبداللہ ہے، ایمان لے آئے، ایک تو ویسے ہی نہ کٹ گئی اس کی۔ پھر جب یہ بات ہوئی تو مدینہ کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے اور کہا تو الفاظ باپ سے کہا ہے، عبداللہ بن ابی سے الفاظ واپس لو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، فرمایا چھوڑ دو اس کو، آگے چھوڑ دو۔ ان سب کے لیے اصل سزا آخرت کا ہی معاملہ ہے، یہ ہے جو اللہ نے خود اس کا منہ کالا کیا ہے۔ ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ذکر سے بندہ ہٹتا ہے تو گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ شیطان بھی کب آتا ہے؟ سورہ زخرف آیت 36، جب بندہ اللہ کے ذکر سے ہٹے۔ ذکر سے ہٹے گا دنیا ہی میں ڈوبنے کی وجہ سے، اور دنیا میں ڈوبتا ہے، دنیا کی محبت میں جاتا ہے، تب نفاق کا مرض پلنا شروع ہوتا ہے۔ تو ہر عام ذکر الہی، نماز ایک متعین وقت اور ذریعہ متعین انداز میں ہے، نماز، تلاوت قرآن بھی ہے، پھر اللہ کے نبی کی ہر وقت کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یہ مستقل زبان پر ورد جاری رہنا چاہیے۔ جتنا یہ ذکر الہی سے بندہ جڑا رہے گا، غفلت سے بچا رہے گا، یہ ڈیٹرنٹ ہے، یہ پریونشن کے لیے ہے، غفلت سے بچنے کے لیے ذکر الہی۔ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا کیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ انفاق کا ذکر آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اگر یہ بیماری لگ گئی، یہ چھوٹ لگ گئی، یہ مرض نفاق کا پیدا ہونا شروع ہو گیا، تو ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے نفاق کا علاج کیا ہے؟ ایک الف۔ نفاق کا علاج کیا ہے؟ ایک الف سیدھے ہاتھ لگا دیں، تو کیا بنا؟ انفاق۔ اس کو نکالو۔ یہ مثال پہلے بھی ایک بچے نے بڑی پیارے انداز میں ایک دفعہ ہمارے قرآن اکیڈمی، اور بڑی پیاری مثال تھی، خیر بڑوں نے بھی دی ہوگی یقیناً، کہ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے نا، پانی آتا رہے جاتا رہے پاک رہے گا، مال آتا رہے جاتا رہے، مال بھی پاک دل بھی صاف۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ آتا ہی رہے آتا ہی رہے آتا ہی رہے، یہ جوہر بنے گا گندگی کا، یہ ہے مسئلہ۔ تو نکالو اس کو، نکالو اس کو۔ دنیا کی محبت کا عنوان مال کی محبت، اس کو نکالو، اللہ دے گا بھی، یہ باتیں بہت دفعہ پڑھ چکے، اللہ دیتا رہے گا، لیکن نکالو گے تو ہینڈ بریک ہٹے گا، کہ سورہ حدید پہ پڑا تھا، یاد آیا؟ یہ نکالو گے تو یہ دنیا کی محبت کم ہوگی، نکلے گی، تب نفاق سے بچو گے۔ یہ آپریٹو کیور، آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر چھوٹ لگ گئی ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا رزق میں سے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک تھوڑی قریبی مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دے دے؟ نہیں بھائی، وقت آ گیا تو چھٹتی نہیں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں خوب صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی اجل وقت معین آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، اے لوگوں جو تم کرتے ہو۔ وقت معین آ جائے گا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ لگانا ہے تو آج لگاؤ، خرچ کرنا ہے تو آج خرچ کرو۔ 60+ کا ویٹ نہ کرو بھائی، فلاں میری میچور ہو جائے انویسٹمنٹ پھر کچھ دوں گا، نہیں، جو آج دے سکتے وہ دو، چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ جمعہ پر ہم نے مکمل کی سورہ منافقون۔ عید کی نماز میں بھی اور جمعے کی نماز میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تلاوت کا ان کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
ایک سورت اور پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور پھر مختصر دعا کر کے تراویح اور وتر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی سورت سورۃ التغابن، ایمان کے مباحث بہت سی صورتوں میں آئے، الحمدللہ مستقل آئے۔ ایمان کی مباحث کا ایک بڑا پیارا اور جامع بیان سورۃ تغابن میں، تینوں بنیادی عقائد کا بیان بھی، ایمان قبول کرنے کی دعوت بھی، اور انجام و نتائج کا بیان بھی۔ پھر ایمان دل میں ہو تو ثمرات کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، وہ صفات بھی اہل ایمان کے بیان ہو رہی ہیں اس سورہ تغابن میں۔ یہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کے لیے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی اللہ کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے کوئی شکر و تعریف ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلی 4 آیات میں توحید کا بیان ہے، اور ضمن ہمارے استاد یہ نوید احمد صاحب نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا، اسلاف نے بھی بیان کیا ہوگا یقیناً۔ اس سورت کی جو پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، ہر آیت میں آخرت کے عقیدے کا کسی نہ کسی طور پر بیان ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اب ہر آیت میں نہیں بتاؤں گا، اللہ ہر شے پر قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ہر آیت میں آخرت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور عمل پر سب سے زیادہ آخرت کا عقیدہ ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ سورہ قاف سے ہم نے بات شروع کی تھی، 26 پارہ اور آخری منزل یہ بیان آتا چلا آ رہا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، بس تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو، تم سب اللہ کی مخلوق، مگر کوئی حزب اللہ میں کوئی حزب الشیطان پڑھ چکے، تم میں سے کوئی مومن، تم میں سے کوئی کافر۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق یعنی مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا اور تمہاری صورت گری فرمائی، تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورت گری فرمائی، چاند سے بھی زیادہ حسین بنایا انسان کو۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تھا، وقت ہوگا تو سورۃ التین میں بتاؤں گا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انشاءاللہ والیہ المصیر، اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہ بھی بڑا گہرا بیان ہے اللہ کی صفت علم کا۔ ایک ضمنی بات ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کچھ باتیں ہمارے سب کانشیس لیول پر ہیں۔ مثلا اگر میں بھی کہوں رویت ہلال کمیٹی، تو فوراً مفتی منیب الرحمان صاحب یاد آ جائیں گے نا، یاد آ گئے نا۔ یہ جو علم تھا آپ کا میرا، کہاں تھا یہ؟ ابھی 30 سیکنڈ پہلے سب کانشیس لیول پر تھا نا، اب کہاں گیا؟ کانشیس لیول پر، تحت الشعور میں تھا، شعور کی سطح پر آ گیا۔ پتہ نہیں کتنی باتیں آپ کے میرے سب کانشیس لیول پر ہیں، اللہ کو وہ سب بھی معلوم ہے۔ آسمان و زمین میں کیا ہے معلوم، تم کیا ظاہر کرتے ہو چھپاتے وہ بھی معلوم، اور کیا کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 2 آیات میں رسالت کا ذکر۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، بس انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، بس ان لوگوں نے کفر کیا۔ وتولوا، اور وہ پھر گئے۔ فاستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کے کفر سے اور شرک سے اور پلٹ جانے سے، اللہ بے نیاز۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایک آیت میں آخرت کا بیان۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جو کافر ہو گئے کہ وہ ہرگز دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ قل، کیوں اے نبی علیہ السلام فرمائیے بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ بہت زوردار کلام ہے عربی اسلوب میں، بلا وربی لتبعثن، کیوں نہیں، ضرور میرے رب کی قسم تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات کہ دوبارہ پیدا کیا جانا اللہ پر بہت آسان ہے۔
اب ایمان قبول کرنے کی دعوت، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس نور قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب قیامت کا بیان اور پھر نتائج کا ذکر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تمہیں جمع فرمائے گا، جمع کیے جانے کے دن یعنی قیامت، وہ دن ہوگا تغابن، ہار اور جیت کا۔ اصل ہار وہاں ہے، اصل جیت وہاں ہے، اصل کامیابی وہاں ہے، اصل ناکامی وہاں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ال عمران آیت 185، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیوں سے دور فرما دے گا، ویدخلہ جنات، اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اگلی 5 آیات میں جو ثمرات ہیں ایمان کی ان کا بیان، ایمان دل میں ہو تو بندہ مومن کے کردار میں اور طرز عمل میں کیا کیا نظر آئے گا، چند باتیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت یعنی اطمینان عطا فرما دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تسلیم و رضا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہوا اسی میں خیر ہوگی، شاید چاہے مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ایمان اندر ہو تو یہ تسلیم اور رضا کی کیفیت بندے میں پیدا ہوتی ہے، شکوہ شکایت اس پر چیخنا چلانا وہ نہیں کرتا، مطمئن رہتا ہے اللہ کی ہدایت پر۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، صاحب ایمان آدمی واقعتاً کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث ترمذی میں مومن کون ہے؟ حدیث میں مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا سے مراد میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو بہت اونچے شخصیات والے اور مقام والے، یہ اللہ کی ماننے والا ہے۔ اور یہ حدیث ہے مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائے۔ آج ہمیں دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ کیا لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول یاد آتے ہیں؟ یہ ہے ایمان، اگر اندر ہے تو عمل میں دکھائی دینا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان کا ایک اور نتیجہ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر یقین۔ اسباب استعمال کرے اپنے کام کاج کے لیے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے۔ کل نفع نقصان کا مالک اللہ، ایمان اندر تو عمل میں یہ دکھائی دے گا، طرز عمل میں یہ دکھائی دے گا۔ گھریلو زندگی کے بارے میں ہدایت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے چوکنا رہنا۔ اللہ اکبر، بڑی بھاری بات ہے، بعض سب نہیں مگر دشمن ہے، چوکنا رہنا۔ بیوی اور اولاد کی محبت میں آ کر انسان اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، گھر والوں کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے، آخرت کی منزل کھوٹی کر لیتا ہے۔ چوکنا رہنا ان سے، یہ تمہیں لے نہ ڈوبیں۔ ہاں ایک بھاری لفظ آیا کہ دشمن ہے تو اللہ کے کلام کا توازن دے کے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بھاری لفظ آیا تو 3 لفظ اللہ نے معافی، درگزر اور بخش دو کے استعمال کر کے نرمی کی طرف توجہ دلائی۔
نرمی سختی کے حسین امتزاج سے گھر والوں کی تربیت لے کرنا ہے. اور اگر غصہ ہے کہ اس نے یہ کیا تو اللہ کی ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ بھی تو معاف کر رہے ہیں. فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں. اللہ اکبر، آزمائش. یہ پازیٹو بھی ہیں، مال حلال پہ کماؤ، اللہ کی جائز، اللہ کے تقاضوں پہ خرچ کرو، جائز حاجات پہ خرچ کرو، مخلوق خدا کی خدمت پہ خرچ کرو، ثواب ملے گا. اولاد کو نیک بناؤ، صدقہ جاریہ بنے گی، تمہارے مرنے کے بعد بھی نیک عمل کریں گے، تمہیں اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. پازیٹو. لیکن یہی مال حرام میں کماؤ تو جہنم کا نوالا بنو. اولاد کو دین پر نہ لگایا، اللہ کا بندہ نہ بنایا، نبی علیہ السلام کو نمائندہ نہ بنایا، یہ وبال جان بن جائے گی. اولاد تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوالوں کا بخاری کی حدیث باب ہے. تو اولاد کے بارے میں، شوہر و بیوی کے بارے میں سوالوں کا. تو آزمائش میں آدمی کامیاب بھی ہو سکتا ہے. پازیٹو لیں تو مال صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. مال خیر میں لگائیں، اجر ملے گا. مال حلال میں کمائیں، اجر ملے گا. اولاد کو نیک بنائیں، صدقہ جاریہ بنے گی. واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اب اگلی آیت میں 4 تقاضے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. مستطعتم، جس قدر تم میں استطاعت ہو. یہ بڑا پیارا اللہ نے ہمیں آسانی کا معاملہ دیا. ورنہ آل عمران کے 102 حق تقاته، ایسے تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسا کہ حق ہے. بہت بھاری تقاضا. یہاں اللہ نے آسانی کی، فرمایا کہ مستطاعتم، جس قدر تم میں استطاعت ہو. لیکن بھائی مجھے اور آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ استطاعت کتنی. ہم میں سے بعض کے بچے بھی پرائمری ایجوکیشن میں ہوں گے، ہمیں تھوڑی پتا کل کہاں تک جائیں گے. بچہ بھی محنت کرتا ہے اور ہم بھی محنت اور زیادہ ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کل وہ ماسٹرز بھی کرے گا، پی ایچ ڈی بھی کر لے گا، ایسے ہی ہے نا. لیکن ابھی تھوڑی پتا کہاں تک جائے گا. تو خود ہمیں اندر کا نہیں پتا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں 20-25% حضرات و خواتین ہوں گے جو پہلی مرتبہ نشستوں میں آئے اور سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں. مذاق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. سوچا تھا نہیں، اللہ نے کرا دیا. 27 شب میں بیٹھے، 28واں پارہ تقریباً اختتام کے لگ بھگ قریب ہے، ہو گیا. تو اللہ بتا رہے تم یو کین ڈو دس. وہ کہا نا سلک بینک، یس وی کین. سلک بینک والے کہتے ہیں یس وی، اللہ کہتے یس یو کین ڈو دس. تمہیں خود نہیں پتا تھا. 30 دن ملے تو 600 رکعتیں ہو جائیں گی تراویح کی، اور 600 میں سے 20 مائنس کریں کتنی؟ 580 ہو جائیں گی. پڑھ رہے الحمدللہ. ہو رہے کہ نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ. خود ہمیں نہیں پتا. پھر ٹی وی چھوڑ کر آئے ہوئے، خرافات چھوڑ کر آئے ہوئے، اور بری چیزیں چھوڑ کر آئے ہوئے. چھوڑ دی نا، یو کین ڈو دس. تو استطاعت بڑھانی پڑتی اور بڑھتی. دنیا کے کاموں میں ہاتھ ڈالتے بڑھتی ہے. تو اللہ کی اطاعت میں ہاتھ ڈالیں گے، اس سے توفیق مانگیں گے تو کیوں نہیں بڑھے گی؟ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. تو کمپرومائز نہیں کرنا، میں تو نہیں کر سکتا. نہیں، کوشش کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. پہلے رسول اللہ کی سنی اور اطاعت کی جاتی تھی، پھر خلفائے راشدین کی خلافت تھی، وہ امیر سے سنی جاتی تھی، اطاعت کی جاتی تھی. آج تو خلافت ہے ہی نہیں. تو اب کیا کرو؟ اجتماعیت اختیار کرو، جو دین کی قائم کرنے کی جد و جہد میں لگی ہو. یہی تنظیم اسلامی کا پیغام، تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا پیغام. اس وقت کوئی دینی جماعت ہو جس کا امیر ہو، اس کی سنی جائے، اطاعت کی جائے، تاکہ خلافت کے نظام کی جد و جہد ہو اور قائم ہو جائے. تو مسلمانوں کو کوئی امیر ہوگا، اس کے ہاتھ پر بیعت لیں گے، پھر خلافت کے تحت سماعت کا سلسلہ ہوگا. سمپل. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور خرچ صرف مال نہیں، کل پڑھا تھا سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں، مال، جان، اولاد، صلاحیت لگائیے. اور اللہ کی قسم، میری اور آپ کی بہترین انویسٹمنٹ آپ کی میری اولاد. یا کوئی گھر کے بڑے ہوں، کوئی گھر کے بڑے ہوں. اس وقت محفل میں میرے ایک بڑے بھائی جو کزن ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ان حضرات کا یہ احسان تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 1998 کا بیان القرآن یہ مجھے لے کے جاتے تھے جب میں چھوٹا تھا. اور انہوں نے ہی پھر اللہ ان کو جزائے خیر دے کے راستہ دکھایا تنظیم اسلامی کے دفتر کا. تو ہمارے ایک ساتھی نے بڑا کامنٹ دیا کہ یہ تو ہمارے محسن ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں سے. تو یہ شجاع الدین شیخ آپ کے سامنے ابھی بیٹھ کر بیان کرتا ہوں. تو یہ بڑے بھائی کا کنٹریبیوشن ہے، کسی بڑے کزن کو بھائیوں کی طرح ہمارے ماشاءاللہ، بلکہ والد کی طرح. تو والد کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ہے کنٹریبیوشن. تو کوئی بڑا بھائی ہوگا جو چھوٹے بھائی کو لگائے، کوئی بڑی بہن ہوگی جو باجی ہوتی ہے وہ چھوٹے بھائی کو لگا دے، کوئی باپ ہوگا وہ اپنے بیٹے کو لگا دے. اللہ اکبر. یہ ہے ہماری انویسٹمنٹ، اللہ کی قسم. تو اولاد کا لگانا، چھوٹوں کا لگانا، مال کا لگانا، صلاحیتوں کا لگانا. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا کہ جی کی لالچ سے. یہ ذکر پہلے بھی آیا، دل کی ہر بیماری وہ شح کے اندر داخل. مگر فرمایا کہ جو بچا لیا گیا وہ بچائے گا. اللہ آپ اور میں نہیں بچ سکتے، اسی سے توفیق مانگنی چاہیے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.
ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ اس کے دین کے لیے مال کو خرچ کرنا، پیسہ لگانا، صلاحیتوں کو لگانا، آئی ٹی کی اسپیڈ کی ایکسپرٹیز ہے وہ لگا دو، اللہ نے مال کی صلاحیت دی وہ لگا دو، اللہ نے کوئی اور صلاحیت دی وہ لگا دو، مگر دو اللہ کو، یضاعف لکم، اللہ بڑھا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردانی فرمانے والا ہے، بردبار ہے۔ تم کبھی غفلت کر جاتے ہو فوراً نہیں پکڑتا، تم تھوڑا بھی دو تو وہ قدردانی فرماتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ سورہ تغابن مکمل ہوئی، دعا کرتے ہیں مختصر انشاءاللہ، اور پھر 8 رکعت تراویح وتر ہم